الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار فضل و احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں، افراتفری کے دور میں، اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار فضل، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دین کہ مسائل سیکھنے کی اس مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جب بھی مسجد میں آنا ہو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما دیا کریں، نویت سنت الاعتکاف۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ فرشتے مسلسل نیکیاں لکھ رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک سے پہلے ہماری یہ کوشش ہے کہ دو انتہائی اہم موضوع ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو جائے۔ ایک موضوع زکوٰۃ ہے اور ایک موضوع روزے ہیں۔ اس نشست کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک عز و جل ہم سب کے لیے صحیح طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کو سننے، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، تقویٰ پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ میری یہ خواہش ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو، کہ ہماری کمیونٹی کے اندر جتنے بھی احباب ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، جو بھی اس مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں یا ہم سے متعلقین لوگ ہیں، ان سب تک زکوٰۃ اور روزے کے اور یہ بنیادی عقائد
کی جو مسائل ہیں، مسئلے ہیں، یہ سارے کے سارے میری یہ کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، وقت میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ سب تک پہنچ جائے، اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے چند بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ 5 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے حج ادا کرنا، اور 5ویں چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کے بنیادی جو ارکان ہے ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، انتہائی اہم چیز ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص، اب یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، کوئی یہ کہہ دے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، کیونکہ بڑے بے باک لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بے باک لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی، تو یہ زکوٰۃ والا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا۔ اور دوسرا وہ شخص جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، مانتا ہے زکوٰۃ کو، لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اب وہ لا علمی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا پھر اس وجہ سے ادا نہیں کرتا کہ وہ دل کے اندر بخل ہے کہ نہیں مال خرچ ہوگا، پیسہ خرچ ہوگا، کسی وجہ سے بھی جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو ایسا شخص فاسق ہے، سخت گنہگار ہے۔ اور یہ زکوٰۃ والا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی شخص نے جس پر زکوٰۃ فرض تھی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کچھ سالوں تک وہ زکوٰۃ اس پر فرض رہی لیکن وہ ادا نہ کرتا رہا، تو اس پر 2 چیزیں لازم ہیں۔ یہ انتہائی اہم بنیادی مسئلے ہیں جو شروع میں عرض کر رہا ہوں۔ 2 چیزیں اس پر لازم ہیں۔ پہلی چیز، اس پر توبہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اس نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فرض جو اس نے چھوڑے رکھا اب اس کی ادائیگی کرے گا۔ وہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، سارے سالوں کا حساب کر کے ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ اگر نہیں کرے گا، 1 سال کی بھی زکوٰۃ چھوڑے گا، تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا، وہ پیچھے جو ہو گیا چلو آگے دیکھتے ہیں، یا آگے بھی دیکھنا ہے، پیچھے بھی دیکھنا ہے۔ یہ عبادات کا معاملہ ہے، انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات اور یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نا سونا ہوتا ہے، اور خواتین زیادہ، خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، اور سونے سے پھر محبت بھی بہت شدید قسم کی ہوتی ہے، قیمتی بھی ہے سونا، سونے سے محبت بھی شدت کی ہے۔ اور کوئی چیز اگر گفٹ میں چاہیے ہو تو اس میں بھی دل میں کیا چیز ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ گولڈ ہونا چاہیے، سونے کی چیز گفٹ دی جائے، تحفہ دیا جائے۔ پھر سونے کو خرچ کرنے کا ذہن نہیں ہوتا، جمع کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ استعمال کریں نہ کریں وہ بات کا معاملہ، بس سونا پاس ہونا چاہیے،
سونا پاس ہوتا ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے، اتنا سونا ہے میرے پاس. بعض اوقات اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، صحیح ہے، اتنے تولے سونا میں نے رکھا ہوا ہے. خواتین بھی آپس میں تذکرے کرتی ہیں اس پر، واہ واہ بھی کی جاتی ہے، وہ فلاں کے پاس وہ اتنا سونا ہے، اتنے تولے سونا رکھا. تو سونے کی ایک کیا ہے؟ محبت دلوں کے اندر ہے. مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر ہے، کیونکہ عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، زیورات وغیرہ وہ پہنتی ہیں. تو سونے کو جمع کرنے کا ذوق، شوق اور سونے سے محبت تو ہے، لیکن اتنی محبت سونے کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو سونے کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن جتنی ادا کرنی چاہیے اتنی ادا نہیں کرتے. اور اکثریت ایسی ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی کیسے ہے. وہ اندازہ سے ایک لگا کے نا اتنی ہونی چاہیے، بس ادا کر دو، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، یوں کر کے وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل پر بوجھ ڈال کر وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ اوہو اب اچھا زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یہ انداز، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اچھا اتنی زکوٰۃ ہوگی یہ میری. بھائی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر شکر ادا کریں کہ آپ زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا کیسے ہے. تو وہ لوگ یا وہ ہماری مائیں بہنیں کہ جو سونے کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتی ہیں، وہ ذرا کلام مجید فرقان حمید کی یہ 2 آیتیں سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. ایک ہے صرف کانوں سے سننا، دل کے اندر ان کو بٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں جمع کرنے کا، جمع کرتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مراد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صرف جمع کر کے رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ جو سونا چاندی جمع تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃیں ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. کیسا عذاب ہے وہ سنیں. یہ سونے کی محبت جو ہے نا، یہ جو اندر تجوریوں کے اندر سونا رکھا ہوا ہے نا، ذرا ذہن کے اندر لائیں کہ ہونا کیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. رب فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونا جو جمع کر کے رکھا ہوا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، جس دن اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. جہنم کی آگ میں، دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس سونے کو جہنم کی آگ میں تپا کر اسی سونے کے ذریعے سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اسی ان کے سونے کی وجہ سے. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جسے تم جوڑ جوڑ کر جمع کر کے تجوریوں کے اندر سنبھال کے رکھتے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھو اس کا جو تم جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے تھے. تو کیسا سخت معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اپنی بیٹی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس خاتون کی جو بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سونے کے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ بروز قیامت تمہاری بیٹی کے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں پسند نہیں کرتی.
تو اس نے کیا کیا؟ وہ کنگن سونے کے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے اتارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرما لیں. تو اگر سونا رکھنے کا ذوق اور شوق ہے، مال جمع کرنے کا ذوق اور شوق ہے، تو پھر زکوٰۃ کا شوق بھی پیدا کریں. زکوٰۃ کے فوائد میں سے دو فائدے جو انتہائی اہم ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے تاکہ خوش دلی کے ساتھ ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ مال کا میل ہے تو بقیہ مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ جو باقی ہے وہ پاک صاف ستھرا ہو جائے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے. اس کی ایک نشانی اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو میں ہر سال عرض کیا کرتا ہوں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، وہ ہر سال جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آتا ہے نا تو اماؤنٹ چیک کریں کہ پچھلے سال میں نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی وہ کتنی تھی اور اس سال جو میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں وہ کتنی ہے. آپ کو اس میں بہت زیادہ اضافہ نظر آئے گا. اس بات کی دلیل ہے اگر زکوٰۃ زیادہ نکل رہی ہے پچھلے سال سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلے سال سے زیادہ مالدار ہو چکے ہیں. تو اس فضل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں. مالک تو نے اس قابل کیا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر پا رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں میں ہیں، زکوٰۃ لینے والوں میں شامل نہیں ہیں. اب آئیے زکوٰۃ کے مسائل کی طرف کوشش کر کے پوری توجہ مسائل کی طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میرے اللہ نے چاہا تو مسائل صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط فقہاء نے بیان فرمائی ہیں. وہ شرائط چیک کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی شرائط کا بیان ہوگا. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ میں کوشش کر کے انتہائی آسان انداز میں آہستہ آہستہ ان کو بیان کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی یاد رہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اگر نہیں سیکھتا تو گناہگار ہوگا. تو زکوٰۃ فرض ہونے کی جو علماء نے جو شرائط بیان کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ شرائط ہیں جن کا تعلق بندے سے ہے، یعنی بندے کے اندر وہ شرائط چیک کی جائیں گی، اور دوسری وہ شرائط ہیں جن کا تعلق مال سے ہے کہ مال کے اندر وہ شرطیں چیک کی جائیں گی. تو سب سے پہلے بندے کے اندر جو جو شرطیں چیک کرنی ہیں وہ شرائط سن لیں. وہ چار طرح کی شرائط ہیں جنہیں عمومی شرائط کہا جاتا ہے. ہر بندے کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں، پھر اس کے بعد مال کے اندر شرائط کو چیک کیا جائے گا. تو کسی بھی بندے کے اندر یہ چیک کرنا ہو کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے یا نہیں تو اس بندے کے اندر جو شرائط چیک کرنی ہے ان میں سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. پہلی شرط کیا ہے؟ تو جو مسلمان نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو سب سے پہلی شرط بنیادی شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہو. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان. پہلی شرط پائی گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو. مسلمان بھی ہو اور کیا ہو؟ عاقل ہو. عاقل سے مراد پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو. تو اگر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، صحیح ہے، یہ مختلف نام میں نے لے دیے، مفہوم ایک ہی ہے. تو اگر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے تو وہ نابالغ بچے کے حکم میں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا یعنی پاگل نہ ہو. تیسری شرط جو بندے کے اندر چیک کی جائے گی وہ ہے بالغ ہونا. تو زکوٰۃ کی شرائط میں سے مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور تیسری شرط بالغ ہونا. یہ یاد کرنی ہے، میں اس لیے ٹھہر کے نہیں بیان کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو نابالغ اگرچہ جتنے بھی مال کا مالک ہو اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. آپ کہیں گے نابالغ
مال کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا بچہ کیسے مالک ہوتا ہے؟ تو بھائی چھوٹے بچے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، وہ بڑوں سے بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وراثت کے اندر کسی کے پاس بہت سارا مال آ گیا تو وہ مالدار تو ہے لیکن کیا ہے؟ نابالغ ہے. مال اس کے پاس جتنا زیادہ ہو، چونکہ وہ نابالغ ہے لہذا شرط نہیں پائی جا رہی، تو نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا. چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو. آج کل غلاموں کا دور نہیں، پہلے غلام ہوتے تھے تو غلام کا جو مال ہوتا تھا وہ غلام کا نہیں ہوتا تھا، چونکہ غلام بھی اپنے آقا کا ہے تو مال بھی آقا کا ہوتا، اس کا مال نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو غلاموں کا آج کل دور نہیں. تو ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو بالغ حضرات ہیں وہ اپنے اندر چیک کرتے جائیں. یہ اس وجہ سے بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ جو گھر کے بڑے ہیں نا وہ اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنی بالغ اولاد کو بٹھائیں، ایک ایک کو بٹھا کر اس کے اندر چیک کریں کہ کس کس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے اندر شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی. اگر پائی جا رہی ہیں تو اسے پوچھے بھی زکوٰۃ ادا کرو، اپنی تنبیہات کرو. صرف سننا مقصد نہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ عمل کروانا. تو خاص طور پر جو احباب دادا کی سیٹ پر پہنچ چکے ہیں، نانا کی سیٹ پر پہنچ چکے ہیں، تو یہ بہت زبردست قسم کی سیٹ ہے. تو دادا اور نانا خاص طور پر اس پوسٹ کو سنبھالتے ہوئے ذرا فیملی کے اندر چیک کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کی ترغیب دینا شروع کر دیں، تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں نا تو آپ کے بچے آپ کو یاد کریں گے. دادا ہوتے تھے نا تو وہ بٹھا لیتے تھے سب کو، وہ کہتے تھے زکوٰۃ ادا کرو، شرائط چیک کرتے تھے. نانا ہوتے تھے نا سب کو بٹھا لیتے تھے، وہ خود چیک کر کے بتاتے تھے ہاں تم پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تم پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ ادا کرو. تو وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوگا، ساتھ دادا کو نانا کو بھی ثواب مل رہا ہوگا. صحیح ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. جو بندے کے اندر، کسی بھی بندے کے اندر شرائط چیک کرنی ہے تو وہ 4 طرح کی شرطیں ہیں: مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو. تو جو بالغ ہیں، یہاں جتنے بھی بالغ بیٹھے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور آزاد ہیں. یہ چاروں شرطیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں. تو ان 4 شرطوں کے بعد اب ہم آئیں گے مال کی طرف کہ مال کتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا شرائط پائی جائے تو ایسی صورت میں اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اچھا، مال کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مالی کے نصاب. یہ بار بار استعمال ہوگا، مالی کے نصاب. مالی کے نصاب ہونے سے یہ نصاب سے مراد مال ہی ہے، یعنی مال کا مالک ہونا. وہ کتنا مال ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرورت ہے، جتنی وضاحت حاجت ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نصاب سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر یا زکوٰۃ جن مالوں پر فرض ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ کتنی طرح کے ہیں؟ 4 طرح کے مال. کتنے طرح کے؟ یہ یاد کرنے اپنے. اب مال کی طرف ہم آ گئے، مال چیک کرنا ہے. بندے کو چیک کر لیا ہے، بندہ پرفیکٹ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، ہو سکتی ہے. اب مال کی طرف آئیں گے تو مال چیک کریں گے. 4 طرح کا مال اس پر زکوٰۃ عموماً فرض ہوتی ہے. سب سے پہلا ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے مال تجارت اور چوتھا ہے نقدی رقم وغیرہ. صحیح ہے، کرنسی، پرائز بونڈ، یہ سارے نقدی رقم کے اندر آ جاتے ہیں. وہ پاؤنڈ ہو، ڈالر ہو یا پاکستانی کرنسی ہو یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، وہ نقدی کے اندر آ جاتی ہیں. تو 4 چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں. پہلی چیز سونا، دوسری چیز چاندی، تیسری چیز مال تجارت، چوتھی چیز نقدی کرنسی، پرائز بونڈ وغیرہ، یہ بھی کرنسی کے اندر آتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں آپ نے چیک کرنی. اچھا، ان چاروں میں تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے. آپ نے چاروں میں چیک کیا کرنا ہے وہ سمجھیں. کوئی بھی شخص مالی کے نصاب کب ہوگا؟ سونا، اس کی جو مقدار جو شریعت نے بیان کی ہے کہ کتنا سونا ہو تو بندہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس سونے پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی. اس میں تھوڑی میں تفصیل بیان کروں گا، آپ توجہ رکھیں. سونا 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہو تو سونے پر کیا ہو جاتی ہے؟ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. کتنا سونا؟ 7.5 تولہ یا اس سے زائد. چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زائد ہو تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، بندے پر زکوٰۃ
فرض ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ چاندی کتنی بتائی میں نے؟ 52.5 تولہ یا اس سے زائد۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز تھی مال تجارت۔ مال تجارت، اس کی رقم مالیت نکالی جائے کہ کتنی بنتی ہے۔ کوئی مال تجارت کسی کے پاس ہے تو اس کی مالیت چیک کرے کتنی ہے۔ وہ مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو ایسے مال تجارت پر بھی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض۔ اچھا، اب سوال یہ آیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ تو آج کی ڈیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پاؤنڈ کے اعتبار سے تقریباً 336 پاؤنڈ بنتی ہے۔ یہ تھوڑی سی کم مقدار میں نے بتائی ہے، 336 پاؤنڈ، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ تو یوں سمجھے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زائد سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال تجارت ہے تو مال تجارت کی مالیت چیک کی جائے گی کتنے کا ہے وہ۔ اگر وہ 336 پاؤنڈ سے زیادہ کا مال تجارت ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے کرنسی، پرائز بانڈ رکھے ہوئے، کرنسی رکھی ہوئی ہے، سیونگ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ پیسے بھی چیک کیے جائیں گے، وہ کرنسی چیک کی جائے گی۔ اگر اس کی مالیت 336 پاؤنڈ تک ہے یا اس سے زائد ہے تو ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ مالک نصاب۔ یہ مالک نصاب ہو گیا ہے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھے 4 قسم کے مال جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی رقم، کرنسی وغیرہ۔ یہ تب ہے کہ جب صرف سونا 7.5 تولہ کب دیکھا جائے گا؟ اب یہ مسئلہ سمجھیے گا، اور طلب ہے۔ سونا 7.5 تولہ کب دیکھا جائے گا کہ کم از کم 7.5 تولہ ہو؟ تب دیکھا جائے گا کہ جب صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، نقدی رقم سیونگ میں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں، صرف سونا ہے کسی کے پاس۔ تو اب سونا کتنا ہونا ضروری ہے؟ 7.5 تولہ یا اس سے زائد۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہے، اگرچہ 7 تولے ہی ہے اور 7.5 تولہ نہیں ہے، 7 تولے ہے، 6 تولے ہے، 5 تولے ہے اور صرف سونا ہے، سونے کے ساتھ نقدی رقم کچھ نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، پرائز بانڈ نہیں ہے، سونے کے ساتھ چاندی نہیں ہے، سونے کے ساتھ مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اگر وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ سونا ہے، 7.5 تولہ نہیں ہے، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے سونا ہے، یا سونے کی صرف 1 انگوٹھی ہے، 2 چوڑیاں ہیں، 1 کڑا ہے سونے کا، یا ویسے کسی نے سونا رکھا ہوا ہے، 1 تولہ، 2 تولے، 3 تولے، 4 تولے سونا ہے، لیکن سونے کے ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے۔ مثال کے طور پر 1 انگوٹھی چاندی کی ہے، اگرچہ تھوڑی سی چاندی ہے، یا سونے کے ساتھ اس کے پاس چاندی تو نہیں ہے لیکن مال تجارت بھی ہے، اگرچہ کہ تھوڑا سا ہے، ایک موبائل فون ہی اس نے خریدا ہوا ہے بیچنے کے لیے، صحیح ہے؟ یا پھر سونے کے ساتھ مال تجارت بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، لیکن کچھ نقدی رقم یا کرنسی سیو کر کے رکھی ہوئی ہے، اگرچہ کہ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ ہی ہیں، تو اب وہ سونا وہ 7.5 تولہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس سونے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو 1 تولہ سونا اب کنورٹ ہو جائے گا کدھر؟ قیمت میں۔ اب 1 تولہ سونے کی قیمت اور جو تھوڑی سی چاندی ہے اس کی قیمت، دونوں قیمتوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 336 پاؤنڈ سے اوپر نکل گیا ہے یا نہیں۔ اگر نکل گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ 1 تولے کی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، بلکہ بہت ساروں پر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ صرف یہ سوچ کے میرے پاس تو بس یہ 3 انگوٹھیاں ہی ہیں، میرے پاس تو بس 2 کڑے ہی رکھے ہیں، 5 تولے کے ہوں گے، 4 تولے کے ہوں گے، 2-3 تولے کے ہوں گے، مجھ پر تو، اور ساتھ کیا ہے؟ کچھ کرنسی بھی سیو کر کے رکھی ہوئی ہے، ساتھ کیا ہے؟ 1-2 انگوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں چاندی کی، ساتھ کیا کچھ مال تجارت بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اگر سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی رقم، اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی تھوڑی سی مل گئی، چاندی، مال تجارت یا نقدی رقم، کرنسی وغیرہ، تو اب سونا 7.5 تولہ
نہیں دیکھیں گے بلکہ اب قیمت کا اعتبار کریں گے. سونے کی بھی قیمت نکالیں گے, چاندی کی بھی قیمت نکالیں گے, یا سونے کی بھی قیمت نکالیں گے, مال تجارت کی بھی قیمت نکالیں گے, یا سونے کی بھی قیمت نکالیں گے, اور جو سیونگ کرنسی جو رکھی ہوئی ہے اس کی قیمت نکال کر دونوں کی قیمتوں کو ملا کر چیک کریں گے. 336 پاؤنڈ سے اوپر معاملہ نکل گیا. اگر نکل گیا تو ایسا شخص کیا ہے؟ مالک نصاب ہے. اب جو مالک نصاب ہوگا اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ لازم ہوگی. تو یہ 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. اگر یہ تنہا ہو, صرف سونا ہے 7.5 تولہ دیکھیں گے, صرف چاندی ہے 52.5 تولہ دیکھیں گے, صرف مال تجارت ہے, سونا چاندی اور کچھ نہیں ہے, صرف مال تجارت ہے تو 336 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے. صرف کرنسی ہے تو 336 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ کرنسی ہونی چاہیے زکوٰۃ کی لازم ہونے کے لیے. لیکن اگر ان 4 چیزوں میں سے تھوڑی 2 چیزیں 3 چیزیں 4 چیزیں مل گئی تو اب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں دیکھیں گے, بلکہ کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ قیمت کا. اب سونے کی اور اس چیز کی قیمت دونوں ملا کر دیکھیں گے, 336 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گئی تو اب ایسا شخص مالک نصاب کہلائے گا. اچھا, یہ ہے مالک نصاب کی تھوڑی سی وضاحت. اچھا, ایک شخص مالک نصاب ہو گیا, اس نے چیک کیا, مثال لے رہا ہوں, 1 تولہ سونا ہے کسی کے پاس اور کچھ کرنسی رکھی ہوئی ہے, کچھ پاؤنڈ سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو اب 1 تولہ سونے کی قیمت نکالے گا, اتنی قیمت بنتی ہے, مارکیٹ ریٹ کتنا ہے, اور یہ جو سیونگ میں رکھے ہوئے پاؤنڈ ہیں یہ بھی ساتھ شامل کرے گا. 336 پاؤنڈ سے زیادہ پاؤنڈ بن گئے ہیں, یہ شخص مالک نصاب ہو گیا. اب اور کیا چیک کرنا ہے؟ اور یہ چیک کرنا ہے کہ جب یہ مالک نصاب ہوا تو اس پر پورا سال گزر جانا بھی شرط ہے. اس کو حولان حول کہا جاتا ہے. نصاب پر پورا سال گزر جائے. تو اب نصاب پر پورا سال بھی گزر گیا, اور پھر پورا سال گزرنے پر ایک اور چیز چیک کرے گا کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے, کوئی قرض تو نہیں لیا ہوا. اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پر 2000 پاؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, یا سونے کی اور پاؤنڈ دونوں, سونے کی قیمت اور پاؤنڈ دونوں ملائے, اس نے چیک کیا میرے پاس تو 1000 پاؤنڈ ہے, اس کا مطلب ہے میں مالک نصاب ہوں. 1000 پاؤنڈ پر سال بھی گزر گیا ہے, ٹھیک ہے. تو تیسری چیز وہ چیک کرے گا اس پر قرض تو نہیں ہے. جب اس نے چیک کیا کہ مجھ پر قرض ہے یا نہیں, پتا چلا کہ 1200 پاؤنڈ فلاں سے لیے ہوئے ہیں, اس کو واپس کرنے ہیں, تو اب یہ قرض مائنس کیا جائے گا. تو 1000 پاؤنڈ اس کے پاس ہے, 1200 اس نے قرض دینا ہے, تو اگر وہ قرض ادا کر دے تو باقی کیا اس کے پاس بچے گا؟ کچھ بھی نہیں, پھر بھی بلکہ 200 پاؤنڈ قرض باقی رہے گا. تو ایسا شخص یہ شرعی فقیر ہے, مالک نصاب نہیں ہے. تو نصاب چیک کرنے کے بعد یہ بھی چیک کرنا ہے اس پر سال گزر جائے, اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ قرضہ نکالنے کے بعد, قرض کو مائنس کرنے کے بعد نصاب آپ کے پاس پورا ہے. اگر قرض مائنس کرنے کے بعد نصاب آپ کے پاس پورا ہے تو ایسی صورت میں آپ مالک نصاب ہیں. اب سال پورا ہو گیا تو اب آپ اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اب آپ کیا کریں گے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اس میں 1-2 چیزیں مزید وضاحت کے لیے عرض کروں. ایک تو یہ کہ سال گزرنے کا میں نے جو وضاحت کی کہ سال گزرنا بھی ضروری ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے. سال کون سا؟ شمسی یا قمری, یعنی اسلامی سال یا دوسرا. تو یہ جو سال گزرنے کا اعتبار ہے یہ اسلامی سال کا اعتبار ہے. اسلامی سال گزر جائے یعنی جس دن جو شخص مالک نصاب ہوا اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ ہاں اب وہ مالک نصاب ہے. مثال کے طور پر 1 رمضان کو, 1 رمضان کو کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے جو مالک نصاب کہلاتا ہے, صحیح ہے. اب ایسا شخص مالک نصاب ہو گیا. اب جب پورا سال گزرنے کے بعد دوبارہ 1 رمضان وہی وقت وہی ٹائم آئے گا تو اس پر پورا سال مکمل ہو چکا. اب اس پر اس سال اور اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ کہ اب اگر یہ تاخیر کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں, جو کہ بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں, سال پورا ہو چکا, رمضان کی 1 تاریخ کو دن 1 بجے یہ مالک نصاب ہوا تھا, اگلا رمضان آیا 1 تاریخ آ گئی, اس نے چیک کیا قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد سارا مال چیک کیا, ہاں بھائی میں تو مالک نصاب ہوں, مجھ پر زکوٰۃ ہے, سال گزر چکا ہے. تو اب یہ زکوٰۃ فی الفور
یک مشت ایک ہی مرتبہ زکات ادا کرنا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے. اگر یہ تاخیر کرے گا، ایک دن کی بھی تاخیر کرے، ایک گھنٹے کی بھی تاخیر کرے، ایک ہفتے کی تاخیر کرے، ایک مہینے کی تاخیر کرے، جتنی تاخیر کرے گا گنہگار ہوتا رہے گا. تو وہ لوگ کہ جو سال کمپلیٹ ہونے کے بعد، ایک تو یہ بھی اس سے پتا چلا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلی مرتبہ آپ مالک نصاب کب ہوئے تھے اور آپ کا سال کمپلیٹ کس ڈیٹ کو ہوتا ہے، وہ ڈیٹ لکھ کر رکھنی چاہیے پاس. صحیح ہے؟ تاکہ اس ڈیٹ سے آپ تاخیر نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایڈوانس میں زکات ادا کر دیں، سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے زکات ادا کر دیں. اس طرح بھی جائز ہے، بلکہ احسن ہے، زیادہ اچھا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکات فرض ہو چکی، سال کا وہ دن آ گیا جس دن یہ زکات ادا کرتے ہیں، مال کا حساب لگایا، اتنی زکات بنتی ہے، زکات نکال کر سائڈ پر گھر میں رکھ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ زکات نکال لی ہے. زکات نکال، زکات کو نکال کر سائڈ پر رکھنے کا حکم نہیں ہے، زکات کو ادا کرنے کا حکم ہے. تو یہ جو نکال کر آپ نے سائڈ پر رکھی ہوئی ہے نا، کہ بندے دو چار آئیں گے تو پھر دیں گے، کوئی وقت آئے گا تو پھر دیں گے، یا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں پاکستان جائیں گے تو وہاں پر زکات ادا کریں گے. تو یہ جو جتنی تاخیر آپ کر رہے ہیں، اس تاخیر کی وجہ سے مسلسل گناہگار ہو رہے ہیں. تو زکات کا جب جیسے ہی سال کمپلیٹ ہو، پھر فور یک مشت ایک ہی مرتبہ زکات ادا کرنا یہ کیا ہے؟ لازم ہے، تاخیر جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں زکات ادا کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈوانس میں زکات ادا کریں. مثال کے طور پر ایک شخص وہ مالک نصاب ہوا یکم رمضان کو، رمضان کی پہلی تاریخ کو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پورا سال تھوڑی تھوڑی کر کے زکات ادا کروں. تو اب اس پر زکات فرض کب ہونی ہے؟ جب اگلا رمضان پہلی تاریخ آ جائے گی. اب یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈوانس میں زکات ادا کرے. ایڈوانس میں کیسے زکات ادا کرے گا؟ اگلا رمضان پہلی تاریخ آنے سے پہلے کوشش کرے زکات تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتا رہے اور حساب رکھے کہ اتنی زکات ادا ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی. اب جب اگلا رمضان آیا ہے، اس رمضان کو بیٹھ کے چیک کرے کہ میں کتنی زکات ادا کر چکا ہوں. پتہ چلا جی اتنی زکات ادا کر چکا ہوں، پورے سال تھوڑی تھوڑی کر کے زکات ادا کرتا رہا. مال کا حساب لگایا تو پتہ چلا کہ میری زکات، اتنی زکات جو میں ادا کر رہا ہوں، کر چکا ہوں، وہ تو نکل گئی، باقی اتنی زکات اور میری بنتی ہے جو ابھی باقی ہے. تو جتنی باقی ہے وہ زکات فی الفور ادا کر دے، تو یہ زکات ایڈوانس میں ادا ہو جائے گی. اور یہ سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے تاکہ بندہ گنہگار نہ ہو. تو یہ زکات کے حوالے سے اس میں مسائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ انتہائی اہم چند باتیں جو انتہائی ضروری تھی وہ میں نے بیان کی. اس کے اندر ایک اور چیز وہ ہے قرض. کہ زکات کا جب کوئی مالک نصاب ہو گیا، مالک نصاب ہونے پر سال بھی گزر گیا، سال گزرنے کے بعد وہ جو نصاب ہے وہ حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہے. حاجت اصلیہ میں کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، گھر کا خرچہ وغیرہ، جو اس مہینے کا خرچہ ہے وہ بھی مائنس کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس مہینے کا جو خرچہ ہے وہ مائنس کر لیا، یہ حاجت اصلیہ میں جو مال جاتا ہے وہ مائنس کر لیا. اس کے بعد قرض مائنس کرنا ہوتا ہے. قرض کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک قرض ہے جس کو میعادی کہتے ہیں، اور ایک قرض ہے جس کو غیر میعادی کہتے ہیں. میعادی قرض وہ ہوتا ہے کہ جس کی لمٹ مقرر کر دی جائے، ڈیٹ مقرر ہو یا دن مقرر ہو یا مہینہ مقرر ہو، فلاں مہینے میں یہ قرض ادا کرنا ہے. یا بعض لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں اور قسطوں میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، جیسے مورگیج والے، یہ ہر مہینے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مورگیج قسط انہوں نے نکالنی ہوتی ہے. یا کسی نے گاڑی خریدی ہے اور ہر مہینے اس کی قسطیں بھر رہا ہے. مثال کے طور پر کسی نے گاڑی خریدی 10,000 پاؤنڈ کی، ٹھیک ہے، گاڑی خرید لی ہے اس نے 10,000 پاؤنڈ کی. یہ 10,000 پاؤنڈ اس پر کیا ہے؟ قرض ہے. اب جب سال مکمل ہو رہا ہے تو کیا وہ 10,000 پاؤنڈ مائنس کرے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ ہر مہینے قسط نکال رہا ہے. تو ایک مہینے کی قسط جس مہینے میں زکات نکال رہا ہے، جس مہینے میں زکات کا سال مکمل ہو رہا ہے، اس مہینے میں جہاں حاجت اصلیہ کا مال سائڈ پر کرے گا، ضرورت اصلیہ کا مال سائڈ پر، یعنی گھر کے خرچے کا مال سائڈ پر کرے گا، اسی مہینے کی جو اس نے قسط ادا کرنی ہے، چاہے مورگیج میں ادا کرنی ہے اس مہینے کی قسط، یا پھر کوئی گاڑی خریدی یا کوئی چیز خریدی اور قسطیں دے رہا ہے، تو اس ایک مہینے کی قسط مائنس کرے گا، پورے 10,000 مائنس نہیں کرے گا. اچھا، دوسرا قرض ہوتا ہے جو غیر میعادی ہوتا ہے.
مثال کے طور پر کسی شخص سے 10,000 پاؤنڈ ضرورت کے لیے لے لیے، یار مجھے دے دینا، تو فلاں ڈیٹ کو میں واپس کر دوں گا، 1 مہینے بعد واپس کر دوں گا، 6 مہینے بعد واپس کر دوں گا، یا پھر کہتا ہے کہ بھئی جب چاہے لے لینا، یا کچھ دنوں میں، یہ کوئی مدت مقرر نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے میں دے دوں گا. یہ قرض ہوتا ہے غیر میعادی قرض، یعنی جس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی، یہ کسی بھی وقت مانگا جا سکتا ہے. تو جو ایسا قرض اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو سال کمپلیٹ ہونے پر یہ پورا کا پورا قرض مائنس کرے گا. کسی بندے سے 10,000 پاؤنڈ لیے نا تو اب وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ نصاب کا حساب لگائیں گے تو جو چیزیں مائنس کرنی ہیں اس میں یہ پورا 10,000 کا قرض مائنس کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنا مال بچتا ہے. اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد مال ہے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کے اندر نکالا جائے گا. تو یہ قرض کی تھوڑی تفصیل تھی. اس کے علاوہ ایک دو مسئلے جو انتہائی اہم ہیں جو میرے ذہن میں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لینے ہیں. ساتھ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں مسئلہ بیان کر دوں، کیونکہ یہ پتہ چل گیا کہ 4 شرطیں بندے کے اندر پائی جا رہی ہیں. یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مالک نصاب بھی ہے، سونا چاندی مال تجارت نقدی رقم چیک کر کے پتہ چل گیا مالک نصاب بھی ہے. اس پر سال بھی گزر گیا، قرض مائنس کرنے کے بعد اور حاجت اصلیہ کا مال نکالنے کے بعد نصاب سے زائد پیسے موجود ہیں. تو اب کیا ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا، 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن ادا کہاں کرے گا، کس کو زکوٰۃ دے گا، یہ اب مسئلہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس پر فرض ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے اندر شرائط پائی جا رہی ہیں، اسی پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کیا ہے، فرض ہے. تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کہاں کرنی ہے. وہ فلاں نے پیسے مانگے تھے میں نے دے دیے، فلاں نے کہا تھا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں میں نے اسے دے دیے، وہ فلاں ٹی وی پر فلاں ایڈ چلا رہے تھے میں نے ادھر زکوٰۃ ادا کر دی، فلاں نے دروازے پہ دستک دے کے کہا تھا زکوٰۃ دے دو میں نے دے دی. بھئی یہ معاملہ نہیں ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک چیز ذہن کے اندر رکھ لیں، زکوٰۃ کا مستحق، ویسے تو مستحق زکوٰۃ تقریباً 7 کے قریب آئے کریمہ کے اندر بیان کی ہے، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ شرعی فقیر کہلاتی ہے. یعنی شرعی فقیر ہوگا تو اسے زکوٰۃ دیں گے، اگر شرعی فقیر کوئی نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. شرعی فقیر کون ہوتا ہے، کہ یوں سمجھے کہ زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں، ایسا شخص کہ جس کے پاس یہاں پاؤنڈ کے اعتبار سے 336 پاؤنڈ تک پیسے نہیں ہیں، اتنے کا سونا نہیں ہے، اتنے کی چاندی نہیں ہے، اتنے کا مال تجارت نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد اس کے پاس جو سامان وغیرہ ہے، ضرورت سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان اس کے پاس ہے وہ بھی 336 پاؤنڈ تک نہیں پہنچتا، اس سے کم ہے. تو ایسا شخص کیا ہے، شرعی فقیر، یعنی شریعت جسے فقیر کہتی ہے. ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ ذہن کے اندر کے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو بیوہ اگر شرعی فقیرہ ہے، شرعی فقیر کی تعریف میں آتی ہے، یعنی 336 پاؤنڈ جو آج کی مالیت کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، 336 پاؤنڈ تک نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی رقم ہے، نہ ہی ضرورت سے زائد ایسی اشیاء ہیں کہ جن کی قیمت 336 پاؤنڈ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. اگر اس سے کم کی وہ مالک ہے، بیوہ ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ بیوہ نہیں ہے پھر بھی اگر شرعی فقیر ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح یتیموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یتیم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یتیم کے اندر بھی یہی چیز چیک کریں گے کہ وہ شرعی فقیر ہے یا نہیں. تو اصل کیا چیک کرنا ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے یا نہیں. اگر شرعی فقیر ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ایک اور چیز یہ کہ بہت سارے لوگوں کے مکانات ہوتے ہیں، ایک سے زائد مکان خریدے ہوئے ہیں. ابھی جو مسئلے میرے ذہن میں ہے نا، جو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی سوال لیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کے ایک سے زائد مکان، ایک مکان تو وہ ہے جس کے اندر وہ رہتے ہیں، اب 2 3 4 اور مکان لیے ہوئے ہیں. تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک مکان ہے وہ میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے، یا 2 مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو
ان مکانوں پر زکات یعنی ان مکانوں کی قیمت پر زکات ہوگی یا آنے والے کرائے پر زکات ہوگی؟ تو یہ سمجھ لیں کہ زکات کتنی چیزوں پر ہوتی ہے؟ 4 قسم کے مال پر، سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور نقدی رقم۔ اب گھر کو چیک کریں کہ گھر کیا ہے، گھر سونا ہے؟ نہیں۔ گھر ہے وہی سونا نہیں۔ گھر چاندی ہے؟ نہیں۔ گھر نقدی رقم ہے، کرنسی ہے؟ نہیں۔ گھر مال تجارت ہے یا نہیں، اس کو چیک کرنا۔ سونا تو نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کرنسی بھی نہیں ہے، مال تجارت ہے یا نہیں؟ اگر مال تجارت ہے تو گھر کی قیمت پر زکات ہوگی، اور اگر مال تجارت نہیں ہے تو پھر آنے والے کرائے وغیرہ پر زکات ہوگی۔ یہ کیسے چیک کریں گے کہ گھر جو میں نے خریدا ہوا ہے، کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، یہ گھر مال تجارت ہے یا نہیں؟ یہ کیسے چیک کریں گے؟ یا کوئی بھی چیز وہ مال تجارت ہے یا نہیں، یہ کیسے چیک کریں گے؟ اس کے اندر 2 شرطیں ہیں کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ مال تجارت میں آتی ہے یا نہیں۔ 2 شرطیں۔ خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدا، یعنی اسے آگے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی، تو کوئی بھی چیز ہو جسے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اگرچہ یہ سوچ کر کہ 1 سال بعد جو ہے نا وہ کرایہ زیادہ ہوگا یا 1 سال اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگی ہوگی تو میں بیچوں گا، لیکن خریدتے وقت نیت کیا ہے؟ بیچنے کی، اور خریدنے کے بعد بھی یہ نیت قائم ہو ابھی تک کہ کیا اسے بیچنا ہے، اگرچہ ابھی کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، لیکن خریدتے وقت بھی نیت تھی کہ بیچوں گا، اور ابھی تک نیت یہی ہے کہ مال جب اس کا ویلیو تک بڑھ جائے گی تو میں اسے بیچوں گا، تو ایسی چیز مال تجارت کہلاتی ہے۔ خریدتے وقت بھی بیچنے کی نیت، اور ابھی تک اس کی 2 سال 6 سال ہو گئے خریدے ہوئے، لیکن ابھی تک کیا ہے؟ بیچنے کی نیت ہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت ہے۔ اب اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس گھر کی جتنی بھی بنتی ہے اس پر زکات لازم ہوگی، مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ اس لیے خریدا کہ چلو میرے پاس 1 مکان تو ہے، 1 اور ہو جائے گا، یہ نیت کر لی چلو بچوں کی کام آ جائے گا، یا میں رینٹ پر چڑھا دوں گا، کچھ انکم آتی رہے گی، یا ویسے ہی اپنے رہنے کے لیے بعد میں ادھر موو ہو جاؤں گا، یا رہنا نہیں ویسے لے رہا ہوں، یعنی بیچنے کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی گھر خریدا، تو یہ گھر مال تجارت نہیں ہے۔ تو اب نہ وہ گھر سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کرنسی ہے، تو 4 ہی چیزوں پر، 4 ہی قسم کے مال پر زکات ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزوں میں وہ گھر نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں اس گھر کی مالیت پر زکات نہیں ہے۔ اچھا، اس سے آنے والے کرائے پر زکات کس طرح ادا کی جائے گی؟ اس میں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو باقی اپنے مال کی جو زکات نکالتے ہیں وہ الگ ہے، اور یہ جو 2 گھر میں نے جو لیے ہوئے ہیں نا، ان سے جو کرایہ آ رہا ہے، اس کرایے کا میں نے حساب الگ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سال کمپلیٹ ہوا، اب آپ ذرا بیٹھ جائیں، آپ چیک کریں کتنا سونا ہے اس کی مالیت لکھ لیں، کتنی چاندی ہے اس کی مالیت لکھ لیں، کتنا مال تجارت ہے اس کی مالیت لکھ لیں، نقدی رقم کرنسی وغیرہ کتنی ہے وہ بھی لکھ لیں۔ جتنا مال، جتنے مال کے آپ مالک ہیں 4 چیزوں میں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی رقم، اس کے اندر وہ مال بھی ہے جو کرائے کی مد میں آپ کے پاس ہر مہینے آ رہا ہے، اس میں سے جو خرچ ہو گیا وہ خرچ ہو گیا، جو باقی ہے اسے اپنے بقیہ مال کے ساتھ ملا کر جتنے مال کے آپ مالک ہیں، جو مال آپ کی ملکیت کے اندر ابھی موجود ہے، اس کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ نکالیں گے۔ تو یہ کرائے کا کوئی الگ سے حساب نہیں کریں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حساب لگاتے ہیں، اچھا سال میں میرا اتنا کرایہ آئے گا اس گھر کا، یا اتنا کرایہ آیا ہے، صحیح ہے، اگرچہ وہ سارا کا سارا کرایہ کیا کر چکے ہیں؟ خرچ کر چکے ہیں، وہ اتنا کرایہ آیا ہے لہذا اتنا کرایہ سال میں پورا میرے پاس آیا تو اس پر اتنی زکات بنتی ہے، زکات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ آپ کے گھر میں ہی، آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آ رہا ہے، تو وہ بھی اکاؤنٹ کے اندر جو باقی پیسے ہیں انہیں کے اندر وہ شامل ہوگا، تو اپنی ٹوٹل مالیت کا حساب لگا کر آپ 2.5% زکات ادا کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح مہنگی گاڑی، مثلا 10,000 پاؤنڈ، 15,000، 20,000 پاؤنڈ کی گاڑی خریدی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر مہینے قسط کے طور پر ہر مہینے انہوں نے اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے جی، میں نے تو 20,000 پاؤنڈ کی گاڑی خریدی ہے، لہٰذا میرے پاس تو یہ کوئی مشکل سے 5,000 پاؤنڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اگر میں 5,000 پاؤنڈ ادا بھی کر دوں تو باقی کتنا قرض ہے مجھ پر؟
15,000 پاؤنڈ تو مجھ پر تو زکات ہوتی نہیں. ایسا نہیں ہے. اس مسئلے میں نے عرض کیا تھا قسطوں والے معاملے میں صرف ایک قسط اس مہینے کی جس مہینے میں زکات ادا کرنی, ایک قسط مائنس کریں گے. مثال کے طور پر کوئی 1,000 پاؤنڈ ہر مہینے کی قسط ادا کرتا ہے تو 1,000 پاؤنڈ مال میں سے مائنس کر کے بقیہ کا حساب لگا کر وہ زکات ادا کرے گا 2.5%. اچھا, شرعی فقیر کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی کہ شرعی فقیر ہوگا تو اسے زکات دے سکتے ہیں, جو شرعی فقیر نہیں ہے اسے زکات نہیں دے سکتے. اچھا, کس کس کو زکات نہیں دے سکتے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. اپنے اصول, اپنے فروع, ان کو زکات نہیں دے سکتے. اصول کیا ہے؟ ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پردادا پردادی, پرنانا پرنانی, اپنی اصل. یہ کیا ہے؟ اپنی اصل. ان کو اصول کہا جاتا ہے. یعنی ماں باپ, ماں باپ کے ماں باپ, آگے ان کے ماں باپ, یہ سارے آپ کے اصول ہیں. ان کو زکات نہیں دے سکتے. اگر زکات دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. اسی طرح اپنی فروع یعنی اپنی اولاد, اس کو بھی زکات ادا نہیں کر سکتے. اولاد میں کون آتی؟ بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, یعنی بیٹا بیٹی اور ان کی آگے جو نسل چل رہی ہے, آگے جو اولاد چل رہی ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ آپ کی اولاد میں شامل ہیں. یہ آپ کے فروع ہیں. ان کو بھی زکات ادا نہیں کر سکتے. اگر زکات دیں گے تو زکات ادا نہیں ہوگی. تو اصول کو بھی زکات نہیں دے سکتے, فروع کو بھی زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات بھی نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. اسی طرح سادات کو بھی زکات نہیں دے سکتے. سیدزادوں کو زکات نہیں دے سکتے. سیدزادوں کی تفصیل ہے, بنو ہاشم کو زکات نہیں دے سکتے. آل علی, آل جعفر, آل عقیل اور امام حسن و حسین کی جو اولاد جو سیدزادے کہلاتے ہیں, ان کو بھی زکات ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی وضاحت بھی سن لیں. سادات ہیں پاک لوگ. کیا ہے؟ پاک لوگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ پاک لوگ ہیں. اور زکات کیا ہے؟ مال کا میل. تو پاک لوگوں کو میل نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو سادات کو زکات نہیں دے سکتے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ سادات کو زکات نہیں دے سکتے, صرف زکات نہیں دے سکتے, باقی ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اجازت ہے, بلکہ ایسی اجازت ہے جس پر بڑی فضیلت کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سادات کے ساتھ بھلائی کرے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بدلہ کون دے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بروز قیامت لاقیانی, جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے خود بدلہ دوں گا. اعلیٰ حضرت اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتنی خوش بختی ہے اس بندے کی جو سادات کی خدمت کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اس حدیث میں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ بروز قیامت میں اس سے ملوں گا. اذا لقیانی, جب وہ مجھ سے ملے تو ملاقات تو پکی ہے. تو جس کی ملاقات بروز قیامت حضور علیہ السلام سے ہو جائے اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں خود اس کو بدلہ دوں گا, تو وہ بدلہ جنت کی صورت میں ہوگا. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ سادات کو زکات نہیں لگتی, بس بات ختم نہیں. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے, صرف زکات نہیں لگتی, باقی مال صاف پاک صاف ستھرا مال لگتا ہے تو سادات کی خدمت ضرور کی جائے. اسی طرح غنی کو زکات ادا کرنے سے زکات ادا نہیں ہوتی. یعنی مالدار شخص جو ہے جو شرعی فقیر نہیں ہے, غنی ہے, تو اس کو اگر زکات ادا کریں گے تو زکات ادا نہیں ہوگی. اچھا, کس کس کو زکات دے سکتے ہیں؟ اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے, چند میں نام لے دیتا ہوں آسانی کے لیے کہ کس کس کو زکات دے سکتے ہیں. اچھا, زکات کے اندر بھائی بہن کو زکات دے سکتا ہے اگر وہ شرعی فقیر ہے. بہن بھائی کو زکات دے سکتی ہے اگر بھائی شرعی فقیر ہے. یہ یاد رکھنا ہے, ایسے نہیں مطلق اٹھ کے ایک دوسرے کو زکات دینی, شرعی فقیر چیک کرنا ہے. بہن بھائی کو, بھائی بہن کو زکات دے سکتے ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہے. اسی طرح چچا کو زکات دی جا سکتی ہے, چچا بھتیجے کو زکات
دے سکتا ہے. چیک کرتے رہنا کہ شرعی فقیر ہو تو. اسی طرح پھوپھی کو, خالہ کو, ماموں کو, بہو کو, داماد کو, اسی طرح داماد اپنے سسر کو, داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ شرعی فقیر ہو. تو یہ شرط ساتھ ہے. تو یوں ہی سوتیلا باپ ہے, سوتیلی ماں ہے, تو یہ حقیقی ماں نہیں ہے, ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب وہ شرعی فقیر ہو. کافی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اور غنی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بقیہ کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں کب؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہو. ایک اور مسئلہ آخری, اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہو تو میں لے لیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ بتا کر دینی چاہیے یا بغیر بتائے دینی چاہیے. اس میں تفصیل یہ ہے, اگر آپ کسی ادارے کو, کسی چیریٹی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے. آپ بتا کر دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. کیا کریں؟ بتائیں اس کو یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. کیوں بتائیں؟ کیونکہ جب آپ بتائیں گے تو وہ پھر وہاں خرچ کرے گا جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. تو وضاحت کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. اور اگر آپ نے کسی فرد کو زکوٰۃ ادا کرنی, کسی بندے کو زکوٰۃ دینی ہے, مثال کے طور پر کسی نے اپنے بھائی کو زکوٰۃ دینی ہے, کسی نے اپنے چچا کو زکوٰۃ دینی ہے, کسی نے اپنے کزن کو زکوٰۃ دینی ہے, کسی نے اپنے خاندان کے کسی غریب کو زکوٰۃ دینی ہے, تو اب زکوٰۃ بول کر کے یہ زکوٰۃ ہے یوں نہ دیں, یوں نہ دیں. دیکھیں شریعت نے کیسی حفاظت کی ہے ہر کسی کی عزت کی. اب کیا کریں؟ عیدی کر کے دے دیں, یہ میری طرف سے عیدی ہے, یہ میری طرف سے تحفہ ہے. یا ویسے ہی کہا کہ میرے پاس پیسے زیادہ تھے اور میں نے سوچا تھوڑے سے تمہیں دے دوں, میری طرف سے دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دل میں آپ کی کیا ہے؟ دل میں نیت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اگر کسی فرد کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو بہتر ہے زکوٰۃ بول کر نہ دیں کہ اس میں اس کی سامنے والے کی عزت نفس کا معاملہ ہے. لیکن اگر کسی چیریٹی وغیرہ کو دیتے ہیں تو بتا کر دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. اس زکوٰۃ سے متعلق تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بغیر ٹینشن کے بالکل فریلی وہ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ جواب عرض کروں. سوال ہے کہ میں تحصیل ڈڈیال نے گل کرنا ہے, کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو 2 یا 3 تولے سونا نہ ہوا غریب تو غریب, تو پھر زکوٰۃ کس کی دے گا؟ یہ کہ دوسرا نمبر ہے کہ کیا سڑکوں پر بھی کوئی فلائی کم اس طرح نہ ہونا, ادھر بھی زکوٰۃ لگی جانی؟ یہ یاد رکھیں کہ پہلا جیسے مسئلہ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے, یہ اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں, کہ جس کے پاس 2-3 تولے سونا نہ ہو. اور میں نے عرض کیا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز بھی ہو, حاجت و ضرورت سے زائد ہو, تو وہ شرعی فقیر نہیں ہوتا, اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے, آپ جانتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس بھی سونا ہے, تو جس کے پاس سونا ہے وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں سارے ہی لوگ ایسے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, سارے نہیں ہوتے, بعض ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہے یا آپ کو کوئی نہیں ملتا, تو بہت بڑے بڑے دینی ادارے ایسے ہیں کہ جو دینی ادارے صرف زکوٰۃ کے پیسے پر چلتے ہیں, حکومت ان کو کوئی فنڈنگ نہیں کرتی. تو کسی دینی ادارے میں زکوٰۃ بول کر کے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, آپ ادا کر دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو بڑا آسان سا یہ طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ فلاحی کاموں میں زکوٰۃ کا استعمال, جی سڑک وغیرہ, جیسے فلاحی کام, اسکول بنا رہے ہیں یا سڑک بنا رہے ہیں, تو کیا اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کب ادا ہوتی ہے؟ جب آپ شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیں. اگر آپ سڑک بنا رہے ہیں تو کسی کو زکوٰۃ کا مالک تو نہیں بنا رہے, سڑک پر لگا رہے ہیں نا پیسہ, تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, تو سڑک پر زکوٰۃ نہیں لگا سکتے. جی اور کوئی سوال؟ جناب نصاب کتاب اگر پاکستان میں حساب نال کیتا جائے تو اتنا نہیں بننا. ساتھ کتاب 350 پاؤنڈ تو بنے ہو, UK نہیں رقم ہونی چاہیے, تو وہ بڑی جا پاکستان نال اگر 350 حساب کرو تو آج کل تقریباً 3-4 لاکھ روپیہ بن سی. سوری چلو لاکھ ہی صحیح, لیکن
वो जरा बंदा ज़ाहिर है शरी फकीर नहीं, वो बंदा बीमार है, उसी इलाज कराना, ठीक है, वो इलाज फिर किस तरह कासी अगर वो यानी कि ज़कात में मुस्तहिक नहीं। सवाल ये है कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा सवाल को, अगर सही हो तो मुझे बताइए कि एक शख्स बीमार है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर ने बताया है कि 5 लाख खर्चा आएगा, उसके पास 1 लाख रुपए है, ऐसे ही इलाज का खर्चा कितना है 5 लाख, कैसे इलाज करवाएगा अगर ज़कात भी नहीं लेगा, ये सवाल है। तो अगर तो 336 पाउंड जैसे मैंने यहाँ का बताया, इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कितने बनते हैं, अगर उससे कम कम उसके पास है, उससे कम कम तकरीबन 1 लाख कितना बनता है 1,11,000, 1,11,000 से कम कम है तो फिर तो टेंशन फ्री होकर उसे ज़कात दे दें, ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरी सूरत यह कि उसके पास 4 लाख है, कितना है 4 लाख है, लेकिन उसकी हाजत असलिया, हाजत जो जरूरत है उसकी वो कितनी है 5 लाख की। तो अगर वो 4 लाख दे भी दे इलाज के लिए, फिर भी वो क्या है उसके पास तो है ही कख नहीं, सही है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी पैसे उसके पास है ना वो उसकी हाजत असलिया के अंदर मुस्तगरक हैं, हाजत असलिया में लग रहे हैं। हाजत असलिया में अगर वो निकाले जैसे इलाज है तो उसके पास बचता ही कुछ नहीं, तो वो शरीफ फकीर ही कहलाएगा और उसे ज़कात अदा करने से ज़कात अदा हो जाएगी। आपका सवाल एंड में जी। सही। एक सवाल ये है, अभी ये जो सवाल आया है वो ये है कि गाड़ियां अमूमन 2 तरह की इस्तेमाल होती हैं, एक घर के अंदर होती है घर की ज़रूरत वगैरह के लिए अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए, एक वो होती है जो कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे टैक्सी चलाने वाले हजरात टैक्सी के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, या दीगर हजरात जो हैं बिल्डर जो हैं उनके पास एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती हैं जो वो इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में गाड़ी की जो कीमत है, मिसाल के तौर पर टैक्सी चलाने वाला है तो वो टैक्सी की कीमत का एतबार होगा या नहीं, यानी उस पर ज़कात अदा करेगा या नहीं। तो 4 चीज़ें आपने चेक करनी है। जब भी आप ये चेक करना चाहें कि इस चीज़ पर ज़कात है या नहीं, तो आपने उस चीज़ को 4 चीज़ों में चेक करना है। वो गाड़ी सोना है नहीं, आप जवाब दें मुझे पता चलिए आपको भी समझ आ रही है। गाड़ी सोना है, चांदी भी, नकदी रकम करेंसी भी। एक चीज हो सकती है माले तिजारत, और माले तिजारत की मैंने तफसील क्या बयान की, माले तिजारत वो है जिसे खरीदा ही बेचने के लिए हो। तो वो जो गाड़ी जो टैक्सी चला रहा है उसने जब गाड़ी खरीदी थी तो बेचने के लिए नहीं खरीदी थी बल्कि टैक्सी करने के लिए खरीदी थी। इसी तरह जो कोई और काम करता है, बिल्डर है मिसाल के तौर पर, उसने जो गाड़ी एक्स्ट्रा जो खरीदी हुई है वो बेचने की नीयत से नहीं खरीदी बल्कि कामकाज के लिए खरीदी है। तो वो ना सोना है, ना चांदी है, ना माले तिजारत है, ना नकदी रकम है, लिहाजा गाड़ी पर ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने 6 गाड़ियां रखी हुई हैं और 6 की 6 गाड़ियां उसके इस्तेमाल में है, चाहे इस तरह इस्तेमाल में है कि घर के इस्तेमाल में इस्तेमाल करता है या फिर कारोबार के लिए आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है, अगर 6 गाड़ियां हैं, 6 की 6 गाड़ियों पर ज़कात नहीं है जी। जैसे एक है कि आदमी हम समझते हैं कि इसको ज़कात लगती है तो उसके ऊपर कोई चीज़ है वो नहीं बताते, तो उसका क्या होगा? ये सवाल ये है, मैं सवाल को दोहराता इस वजह से हूँ ताकि थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए, सबको समझ आ जाए कि किस सवाल का जवाब दिया जा रहा है। ये सवाल ये कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये शरीफ फकीर है, इसको ज़कात लगती है या नहीं, तहकीक कैसे करेंगे। बाद लोग ऐसे होते हैं उनके पास होता है कुछ ना कुछ, बताते नहीं। तो इसका तरीका ये है कि आप गालिब गुमान करें, ज़न्ने गालिब इसे कहा जाता है। आप सोचें कि यार आप उसकी ज़ाहिरी हालत को चेक करें, देखें आपको क्या लगता है कि ये इसके पास सोना होगा। आप कहते हैं नहीं यार सोना नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगी, करेंसी वगैरह होगी, यार हुई भी तो कोई 30, 40, 50 हज़ार, बहुत हुई 50, इससे ऊपर नहीं होगी। अच्छा माली तिजारत तो इसके पास है कुछ नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। ज़न्ने गालिब क्या कह रहा है कि ये निसाब का मालिक नहीं है, उससे होगा भी तो कम नहीं होगा, उतना नहीं होगा। तो ये ज़न्ने गालिब अगर आपका कह रहा है और आप वहां पर ज़कात अदा कर देते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाए।
اگرچہ بعد میں یہ نکلے، یہ بھی یاد رہے، آپ نے ظن غالب کر کے یہ سوچا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ ادا کر دی، بعد میں 6 مہینے بعد پتہ چلا یار اس کے پاس فلاں وہ چیز تھی، صحیح ہے، مجھے پتہ نہیں چلا فلاں وہ چیز تھی کہ اس کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، ایسی صورت میں بھی چونکہ آپ نے ظن غالب کر کے زکوٰۃ ادا کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں تحقیق کرنے کا مسئلہ بھی یوں نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے پوچھنا شروع کر دیں، بات سنو یار اس کے پاس کیا کیا ہے، اس کے گھر میں سے اس کے بھائی کو پکڑ لیو، بات سنو میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ تو ذرا اس کے اکاؤنٹ میں کتنے کے پیسے ہیں، تو اتنی تحقیق کی حاجت نہیں ہے، ظن غالب اس میں کافی ہے، یا جس طرح آپ نارمل جس طرح معلومات حاصل کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں، آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اسے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ جی ادھر سے قرض کا پوچھا تھا کہ بھائی کچھ قرضہ ہوتا ہے کہ انسان 2 سال کے لیے دیتا ہے، وہ جب جاب کیا جاتا ہے، کچھ قرضہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میرے دوست میں نے قرضہ تو لیا تھا، میں عشر کے دن دوں گا، دنیا میں نہیں دوں گا، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، اس طرف میری قرض، اگر کسی نے قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے یہاں پر اکثر لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو اکثر ایسے ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے اور پھر دینے کے بعد قرض واپس ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے قرض لینے والے ہوتے ہیں، یہاں کے دے دو واپس، تو یہ ایک المیہ ہے کہ قرض واپس نہیں کیا جاتا ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ تو اگر کسی نے قرض دیا ہوا ہے، جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے نا، سال کے بعد بیٹھ کر آپ چیک کریں گے کہ میں کتنے مال کا مالک ہوں، اس مال کے اندر وہ پیسے بھی آپ شامل کریں گے جو آپ نے کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 5,000 کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اگرچہ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن وہ پیسے کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں، تو آپ کو وہ پیسے بھی اپنے پیسوں کے اندر شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا مکر جاتا ہے، میں زکوٰۃ میں جو ہے نا قرض واپس نہیں کروں گا، جیسے اتنا کلیئر بول دے کہ بروز قیامت ہی اب تم سے معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بے باکی سے محفوظ فرمائے، وہ بروز قیامت کا حوال اسے پتہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس نے ایسی بات کی ہوگی۔ اگر کوئی اس طرح کہہ دیا یعنی بالکل مکر جائے اور آپ کو پتہ ہے آپ وہ قرض لے نہیں سکتے، تو اس ایسی صورت میں کہ جب قرض کی واپسی کی بالکل امید ہی ختم ہو جائے تو اس قرض سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی، اب اس قرض کی زکوٰۃ دینا پر لازم نہیں رہے گا۔ اچھا، اور کوئی مسئلہ؟ جی، اگر کسی نے انویسٹ کیا اپنا مال، پیسہ انویسٹ کیا تجارت کے اندر، مال لگایا، تو جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے نا وہ اپنے نصاب کے اندر جب سال کے اینڈ پر جب آپ حساب لگائیں گے تو وہ بھی مال تجارت کے اندر وہ بھی شامل کریں گے، اور ٹوٹل مال جتنا بنے گا اس کا 2.5% زکوٰۃ کے اندر نکالیں گے۔ طلباء، یہ اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ دیکھیں، زکوٰۃ مانگنے والے آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں خاص طور پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے گھروں میں آتے ہوں گے، حضرت انگلینڈ سے آئے ہیں تو زکوٰۃ صحیح ہے، تو آپ کو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہمیں زکوٰۃ دیں۔ یہ مسئلہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے جو آپ کو دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دو۔ اسے کیا پتا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اسے تو شرعی مسائل ہی پتہ نہیں ہوں گے، اور یقیناً نہیں پتہ ہوں گے، اسی وجہ سے وہ مانگ رہا ہے۔ اس کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کسے لگتی ہے۔ اس میں اہم مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مانگنا، شرعی فقیر زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے، زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا، یہ مانگنے کی اجازت اس کو نہیں۔ صرف ایک شک ایسی ہے، صاحب باری شریعت لکھتے ہیں کہ یہ مانگ کر بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، زکوٰۃ مانگ کر بھی لے سکتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ دین پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کا یہ مقام ہے، یہ ویلیو ہے، شریعت نے ان کے لیے اجازت رکھی ہے کہ جو شرعی فقیر طلباء جو مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ مطالبہ کر کے بھی، مانگ کر بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو مانگنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو شرعی فقیر ہوتے ہیں ان کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ
سے اگر بالفرض کوئی مانگنے آ بھی جائے زکات مانگنے والا کہ مجھے زکات دو، تو آپ بے شک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے یا یہ زکات کا مستحق نہیں، آپ منع کر دیں، بولے نہیں زکات نہیں دے سکتا بھائی میں. صحیح ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ گھر آیا ہوا ہے اب اس کو نہ کیسے کروں. صحیح ہے. اور یہ غالب گمان بھی ہے کہ اسے زکات نہیں لگتی، لیکن شرم کی وجہ سے اسے نکال کے زکات دے دی اور یہ سمجھا نہیں خیر ہے ہو جائے گی، بس ہو گئی. ہو نہیں گئی بھائی، آپ کا غالب گمان ہے نا یہ زکات کا مستحق نہیں ہے، آپ نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے زکات نکال کے دی تو وہ ویسے ہی پیسے آپ نے گویا کہ دے دیے، زکات ادا نہیں ہوگی. جی جناب اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں، ظاہر میں وہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ مستحق ہے، تو آپ کیسے پھر یہ غالب جو ہے نا ججمنٹ کریں گے؟ ہاں، اگر آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، ہم زکوٰۃ لینے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، زکوٰۃ دے دیں، تو ظاہری بات ہے آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اتنا تو نہیں کہ آپ اس کے فوراً اس کو دیکھ کر ہی اس کے اکاؤنٹ تک پہنچ جائیں اتنے پیسے اس کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیا نہیں ہے، تو آپ اندازے نہیں لگا سکتے. تو جب آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو آپ کے دروازے پر آیا ہے بالکل ان نون آدمی ہے، آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دے دو، تو وہ جو زکوٰۃ کا سوال کر رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ زکوٰۃ کا سوال ہے یعنی مانگ نہیں سکتا، اور وہ مانگ رہا ہے، تو یہ اس کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے تو یہی نہیں پتا کہ وہ مانگ سکتا ہے یا نہیں. تو جب اسے یہی نہیں پتا تو پھر یہ بھی سمجھ لے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا کون ہے. تو وہ گرچہ کہہ رہا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں مجھے دے دو، جب وہ ان نون ہے تو آپ پر دینا لازم ہی نہیں. بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو، پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک ایک علاقہ گھوم کر بعض اوقات اتنے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہے یہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان پر اپنے مالوں کی بعض اوقات زکاتیں جو ہے نا وہ لازم ہوتی ہیں، مال خبیث ہوتا ہے ان کے حق میں، یہ مال حلال ہی نہیں ہوتا جو یہ سوال کر کر کے ناجائز سوال کر کر کے لوگوں سے لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ منع کر دیں، آپ اس کو جانتے ہی نہیں، آپ منع کر دیں بھی زکات نہیں دے سکتا. ہاں زکات کے علاوہ آپ صدقہ نفل ویسے ہی پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں. زکات ایسی جگہ، احتیاط یہ ہے کہ زکات ایسی جگہ ادا نہ کریں. ادھر سے جی مفتی صاحب، یوکے میں تقریباً زیادہ تر رمضان مبارک میں جتنے تقریباً اسلامک چینلز ہیں وہ سارے جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہمیں دو، جیسے فوڈ بینکس کرتے ہیں، واٹر پمپ کرتے ہیں، اور طرح کے جو ہے اس کے پروجیکٹس جو کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں کے مسلمان زیادہ تر کو پیسے دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ زکوٰۃ کے مستحق کوئی ہے بھی نہیں. تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ یہ یہاں کے اعتبار سے حساس مسئلہ ہے. لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کرنا صحیح بھی ہوتے ہیں، صحیح بعض بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ اپیل کرتی ہیں زکوٰۃ کے لیے، اور بعض غلط بھی ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے. ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر وہ اپنے پروجیکٹس وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اتنا کام چل رہا ہے، یہ سلسلے چل رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں زکوٰۃ دیں. اس میں دیکھیں آپ اپنے دل سے فتویٰ لیں، ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زکوٰۃ یہاں، یہ بعض ادارے ایسے ہیں کہ جو 100% شور ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح لیتے اور صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ کے کیا سب کے دل وہاں مطمئن ہے کہ یار ان کا پورا سسٹم ایسا ہے کہ یہ زکوٰۃ صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ادارے آپ کے سامنے موجود ہیں. بعض اشخاص آپ کے سامنے، آپ کے لنک رابطے میں ایسے موجود ہیں کہ جہاں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو 100% دل کو تسلی ہے یار یہ زکوٰۃ کے مسائل جاننے والا بندہ، اس کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو پکی بات ہے زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی. اگر اس طرح کی جگہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو پھر بہتر یہ کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اگر کوئی آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کریں تو آپ بہتر یہ کہ وہاں ادا نہ کریں اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور وہ متعلقہ جیسے بڑی بڑی شخصیات جو بڑے بڑے ادارے چلا رہی ہیں اور زکوٰۃ سے وہ ادارے چلتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے کہ ہاں یار یہ صحیح زکوٰۃ، آپ جانتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کے مسئلے مسائل پتہ ہیں، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، زکوٰۃ کا پیسہ الگ رہے گا، زکوٰۃ کے مصرف کے اندر ہی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے نا وہ لگایا جائے گا، یہ دل مطمئن ہے، زکوٰۃ ادا کر دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہی ہے وہاں زکوٰۃ ادا کریں جہاں آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہاں ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی. جہاں دل مطمئن نہ ہو وہاں زکوٰۃ ادا نہ کریں. ادھر سے کوئی سوال ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ طلبا مانگ سکتے ہیں، طلبا تو جو آدمی دارہ چلاتا ہے وہ مانگ سکتا ہے، جدید دارہ چلا رہا ہے آدمی، تو وہ
कि दारा वाला दारा है उसमें करें। जी, इसमें यह है कि कोई शख्स किसी दीनी इदारे को चला रहा है, अच्छा हमारा अजान का वक्त हो रहा है, कोई शख्स किसी दीनी इदारे को चला रहा है तो क्या वो ज़कात का सवाल कर सकता है? जैसे मसाजिद के अंदर बाज़ औक़ात लोग आते हैं, वो आकर कहते हैं हम ये इदारा चला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो वो भी तो सवाल कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या बयान किया कि सवाल करना जायज़ नहीं है। तो ये याद रखिए, अपनी ज़ात के लिए सवाल करना जायज़ नहीं, ठीक है? कोई शख्स ये कहता है ना मुझे ज़कात दो, ये जायज़ नहीं है। लेकिन कोई किसी इदारे का बड़ा है, सरपरस्त है, वो उस इदारे को चला रहा है, और इदारे चलाना कितना मुश्किल काम है, ये जो इदारे चला रहे हैं उनसे पूछें। एक घर के अंदर 5 बंदे होते हैं खाना खाने वाले, और एक उसको चलाने वाला, तो चलाने वाले से कभी पूछें कैसे घर चला रहे हो, वो कहेगा यार 5 बंदे हैं लेकिन बड़ा मुश्किल मामला है। तो जिस इदारे के अंदर 100, 150, 200 बच्चा हो, 3 टाइम उनके खाने का इंतजाम करना हो, उस इदारे का जो सरपरस्त हो उसकी टेंशन का लेवल क्या होगा, आपको अंदाजा लगा सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम। तो वो जो ज़कात ले रहे होते हैं वो अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि वो तलबा के लिए, दीनी इदारे के लिए मांग रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में उन्हें ज़कात अदा करें। उन्हें अदा करने से अदा नहीं होगी, वो चूंकि ज़कात को सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो ज़कात ऐसी जगह इदारों के अंदर देना, जैसे दीनी इदारे हैं जहां आप समझते हैं कि ज़कात का सही इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल जायज़ है। उनका सवाल करना भी जायज़ है, क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए सवाल नहीं कर रहे। अभी अजान का वक्त हो गया, एक सवाल ले लीजिए जी। बैंक वाला मसला ये है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि बैंक बाज़ों के अकाउंट से ज़कात काट लेता है, तो वो बैंक जो ज़कात काटता है उससे ज़कात अदा नहीं होती। बिल्कुल क्लियर ये बात, ठीक है? अगरचे बैंक ने काट ली है लेकिन आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। दूसरा मसला ये है, बाज़ लोग जो है ना वो बैंक से जो ज़कात की कटौती होती है उससे बचने के लिए अपने आप को बदमज़हब लिख देते हैं, शिया बल्कि कादियानी बल्कि पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं, सही है? तो ये इंतहाई सख्त मामला है, इंतहाई सख्त ईमान और कुफ्र का मामला है। अगर किसी ने लिख दिया तो तौबा और तजदीद ईमान करे, सही है? और तीसरा मसला ये है कि बाद लोग यूं करते हैं कि किसी को घर बना के देना है, अब वो ज़कात का पैसा जो है ना सारा का सारा घर पे लग रहा है, बिल्डिंग तैयार हो रही है, ठीक है? तो इसमें बचत की सूरत ये है कि आप घर ज़कात के पैसों से घर बना कर ना दें, बल्कि ज़कात का पैसा शरीफ फकीर अगर वो शख्स है तो उसके सुपुर्द करें, आप उसको दें। ये याद रखें, ये बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, ज़कात किसको देनी है? घर को, बंदे को देनी है ज़कात, शरीफ फकीर को देनी है ज़कात। तो शरीफ फकीर जो है उसके सुपुर्द करें, उसको दें, ये लो ज़कात। अब वो चाहे घर बनाए, दीवार बनाए, दरवाजा लगाए, जो मर्जी करे, ये उसका मामला है। तो अगर कोई घर बनाने का मामला किसी गरीब की यूं मदद भी करनी है तो यूं शरीफ फकीर के जरिए से मदद की जाए, शरीफ फकीर के हवाले आप करें ताकि आपकी ज़कात अदा हो जाए। अब वो शरीफ फकीर जो है घर के अंदर लगाए, जहां मर्जी लगाए, लगा सकता है जी। अच्छा, कई बार जनाब आखिरी सवाल ऐसा होता है कि वो जो होते हैं ना गरीब, उनको जब ये देते हैं ना रकम तो वो ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, वो जो है घर पे नहीं लगाते, तो उनका जो असल मसला है ना वो फिर वही रहता है। एक मसला ये भी है, ये फरमा रहे हैं कि बाज़ गरीब मुस्तहिक लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि अगर उनको हम देते हैं ज़कात के भी ये पैसे हैं, ज़कात है, कबूल करो, इसको फलां जगह लगाने, घर में लगाने या फलां जगह लगाने, तो वो फिर उस जगह लगाते नहीं है, वो अपनी मर्जी से किसी और जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारी ये पाबंदी लगाना ही दुरुस्त है। हम अर्ज कर सकते हैं भाई ये जो पैसे मैंने दिए ना घर में लगा देना। अब वो चूंकि हमने दे दिए, हमारी मिल्कियत से पैसे निकल गए, उसने ले लिए, वो उन पैसों का मालिक हो गया। तो जब मालिक हो गया ना तो वो चाहे उसी टाइम जाए किसी जगह पर जाकर महंगा सा खाना खा ले, हम उसको पाबंद यानी कि नहीं कर सकते। अर्ज कर सकते हैं कि भाई वो जो तुम्हारी जरूरत है उसमें तुम पैसे को लगाना, बाकी उसका मामला है, आपकी ज़कात उससे अदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन सीख कर समझ कर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरी ये इल्तिजा है तमाम अहबाब जो बड़े हजरात हैं घरों के, अपनी फैमिलियों के, वो जरा बिठाएं, सही है, अपनी फैमिली को बिठाएं और हिसाब किताब लगाकर जिस जिस पर ज़कात बनती है उसको बोलो कि भाई ज़कात अदा करो, ताकि आपके जाने के बाद आपको अच्छे अल्फाज में
خاندان کے اندر بھی یاد رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.